پہلی کامیاب ہڑتال جب قدیم مصر کے مزدور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انسانی تاریخ میں مزدوروں کی جدوجہد کوئی نئی بات نہیں، بلکہ یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود تہذیب۔ آج ہم ہڑتال، احتجاج اور حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ سب جدید دنیا کی اصطلاحات محسوس ہوتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ اس کی ایک زبردست مثال قدیم مصر میں ملتی ہے، جہاں سن 1159 قبل مسیح میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ کی پہلی باقاعدہ اور کامیاب ہڑتال قرار دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مصر کے عظیم فرعون رمسیس سوم کے دور حکومت میں پیش آیا، جب ریاست اپنی شان و شوکت کے باوجود اندرونی مسائل کا شکار ہو رہی تھی۔ اس وقت مصر کی معیشت دباؤ میں تھی، خزانے کمزور ہو رہے تھے اور حکومتی نظام میں بدعنوانی سرایت کر چکی تھی۔ ان حالات میں سب سے زیادہ اثر عام مزدور طبقے پر پڑا، جو اپنی روزمرہ زندگی کے لیے حکومت کے راشن پر انحصار کرتے تھے۔ دیر المدینہ نامی ایک گاؤں، جو دراصل ماہر کاریگروں اور مزدوروں کی بستی تھا، اس کہانی کا مرکزی کردار بنتا ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو بادشاہوں کی وادی یعنی ویلی آف کنگز میں شاہی مقبروں کی تعمیر کرتے تھے۔ ان مزدوروں کا کام نہایت مہارت، محنت اور ذمہ داری کا متقاضی تھا، کیونکہ وہ فرعونوں کی آخری آرام گاہوں کو تیار کر رہے تھے۔ اس کے بدلے میں انہیں نقد رقم نہیں بلکہ اناج، روٹی اور دیگر ضروری اشیاء بطور اجرت فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے معاشی بحران بڑھا، حکومت کی طرف سے ان راشن کی فراہمی میں تاخیر ہونے لگی۔ ابتدا میں مزدوروں نے صبر سے کام لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا کام مقدس اور اہم ہے۔ مگر جب یہ تاخیر مسلسل بڑھتی گئی اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا جب ان مزدوروں نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے اوزار رکھ دیے اور کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ قدم اس وقت کے معاشرے میں انتہائی جرأت مندانہ تھا، کیونکہ فرعون کی حکمت اولی کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بھوک اور ناانصافی نے ان کے خوف کو شکست دے دی تھی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے منظم انداز میں احتجاج بھی کیا۔ مزدور قریبی مندروں کی طرف مارچ کر گئے، جو اس دور میں نہ صرف مذہبی بلکہ انتظامی مراکز بھی تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے کھلے عام اپنے مطالبات پیش کیے اور اعلان کیا کہ جب تک انہیں مکمل اجرت نہیں ملتی، وہ کام پر واپس نہیں آئیں گے۔ اس واقعے کی تفصیلات ہمیں قدیم مصری دستاویزات، خصوصاً پیپرس کے ریکارڈ سے ملتی ہیں، جن میں اس ہڑتال کا مکمل احوال درج ہے۔ ان تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکام نے پہلے تو وقتی طور پر کچھ راشن دے کر معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، مگر مزدور اس بار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ جزوی ادائیگی ان کے مسئلے کا حل نہیں۔ بالآخر حکومت کو جھکنا پڑا اور مزدوروں کو ان کی مکمل اجرت فراہم کی گئی۔ اس طرح یہ ہڑتال نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ اس نے ایک نئی مثال بھی قائم کی کہ جب لوگ متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سے بڑا نظام بھی انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی حقوق، خاص طور پر مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد، کوئی جدید نظریہ نہیں، بلکہ یہ صدیوں پر محیط ایک مسلسل سفر ہے۔ قدیم مصر کے یہ مزدور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انصاف کے لیے آواز اٹھانا کبھی بے وقت نہیں ہوتا، چاہے وہ 3000 سال پہلے ہو یا آج کے دور میں۔ آج جب ہم دنیا بھر میں مزدور تحریکوں، یونینز اور احتجاجی مظاہروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد انہی گمنام مگر بہادر لوگوں نے رکھی تھی، جنہوں نے بھوک اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت کی۔ یہ ہڑتال صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانی وقار، اتحاد اور حق کی جیت کی ایک لازوال داستان ہے۔